بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ تو آج ہم میتھڈس آف ٹیچنگ پہ بات کرنے جا رہے ہیں، اور میتھڈ آف ٹیچنگ کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ہمیں بحیثیت ٹیچر کے کون کون سے ایسے میتھڈس ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنے سے ہم اپنے طلباء کو نہایت اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے کہ گڈ ٹیچنگ از دا مین کرائٹیرین آف این افیکٹو ٹیچر، یعنی کوئی بھی ٹیچر جو سب سے بہترین اور افیکٹو ٹیچر بننا چاہ رہی ہے اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ٹیچنگ کیسے کرتی ہے۔ جتنی اچھے طریقے سے وہ ٹیچنگ کرے گی اتنی ہی بہترین اور مفید ٹیچر ثابت ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر انڈیویجول یونیک ہوتا ہے، یعنی ہر بچہ جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اساتذہ کو ڈفرینٹ میتھڈس اور اسٹریٹجیز امپلیمنٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ہر طالب علم کے لیے بہت بہترین ٹیچر ثابت ہو سکے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹیچنگ کا مین آبجیکٹو ہی دراصل اس طریقے سے ہے کہ وہ اپنے لرنر یعنی اپنے اسٹوڈنٹ کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر میں چینج لا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ نے سلیکشن کرنی ہے کسی بھی میتھڈالوجی کی، کسی بھی میتھڈ کی، تو ہر ایک کا جو ٹاسک ہے وہ ٹاسک کے لحاظ سے ہر میتھڈ الگ ہوگا۔ یعنی آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کا ٹاسک کیا ہے، آپ کے جو لرنرز ہیں ان کی ایبیلٹیز کیا ہیں، اور پھر آپ کس طریقے سے ان کے بیہیویئر کو کنٹرول کر کے پڑھا سکتے ہیں، یہ سب کچھ بیسیکلی میتھڈ آف ٹیچنگ میں آتا ہے۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ میتھڈ آف ٹیچنگ ہے کیا۔ ہم اس کو اگر ڈیفائن کریں تو وہ اسٹائل یا وہ طریقہ کار جس کے ذریعے آپ اپنی کلاس روم کو اپنی کوئی پریزنٹیشنز دے رہے ہوتے ہیں اور جس طریقے سے اپنا میسج کنوے کر رہے ہوتے ہیں، اپنا لیسن کنوے کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ٹیچنگ میتھڈ کہلاتا ہے۔ اگر ہم باٹن کے مطابق اس بات کو دیکھیں تو وہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ ایک ایسے طریقے کے ساتھ اپنے طالب علم کو گائیڈ کرنا، اس کو متحرک کر دینا، کلاس میں انوالو کر دینا اور اس کی لرننگ کے لیے ایک مخصوص ڈائریکشن دے دینا اور پھر اپنے لرنر کو انکریج کرنا، یہ بیسیکلی میتھڈ آف ٹیچنگ کہلاتا ہے۔ اگر ہم ڈومینس آف ٹیچنگ میتھڈ دیکھتے ہیں تو 3 ایسے طریقے ہیں جس کے ذریعے آپ نے ان میتھڈس کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈوئنگ میتھڈ یعنی کچھ کر کے بتانا، دوسرا ہے ٹیلنگ میتھڈ یعنی بول کے بتا کے اس طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرنا، اور پھر شوئنگ میتھڈ ہے کہ یعنی اس کام میں انوالو کر دینا۔ اب ڈوئنگ میتھڈ میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں، رول پلے آتا ہے، پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں، پروجیکٹس دیے جاتے ہیں اپنے طلباء کو۔ اسی طرح ٹیلنگ میتھڈ کی بات کریں تو یہ سب سے عام طریقہ کار ہے جو تقریباً ہر کلاس میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور ضروری بھی ہوتا ہے، جو کہ لیکچر ٹائپ ہے۔ کویسچنز اس میں آ جاتے ہیں، ڈسکشن اس میں آ جاتی ہے۔ اور اگر آپ شوئنگ میتھڈ پہ آتے ہیں تو آپ کسی چیز کو ریفارم کرنا، یعنی کوئی چیز ان کے اپنے ہاتھ سے بنوانا، ڈیمونسٹریٹ کروانا، یا کوئی ایسی لیبارٹری ورک ان کے ذریعے کروایا جانا، کمپیوٹر لیب میں لے جانا، سائنس لیبارٹری میں لے کے جانا، یہ بیسیکلی شوئنگ میتھڈ کہلائے گا۔ چلیے سب سے پہلے ہم لیکچر میتھڈ ہی لیے لیتے ہیں۔ تو لیکچر میتھڈ کے بیسیکلی 3 کمپوننٹس آپ کے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلے آپ کا آتا ہے انٹروڈکشن ٹو دا لیکچر، یعنی آپ نے جو لیکچر کرنا ہے اس کو کس طریقے سے انٹروڈکشن دینا ہے۔ اس کے بعد باڈی آف دا لیکچر آئے گا اور اینڈ میں کنکلوژن آ جائے گا، یعنی ان 3 پروسیس سے گزر کر آپ کا ایک لیکچر جو ہے کمپلیٹ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹروڈکشن ٹو دا لیکچر کس طریقے سے ہوگا۔ یہ فرسٹ کمپوننٹ ہے اور یہ نہایت ہی افیکٹو ہوتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ اپنے طالب علم کو اس لائن پہ لانا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو پڑھانا کیا چاہ رہے ہیں۔ یوزلی اس میں 3 to 5 منٹس لگ سکتے ہیں، اور ٹیچر کو بہت ہی جنرل قسم کی انفارمیشن بچے تک پہنچانی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بچہ آلریڈی کیا جانتا ہے، یعنی آپ کا جو بھی ٹاپک ہے آپ نے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ان سے اس طرح سے کویسچنز کرنے ہیں کہ آپ پہلے یہ نالج گیٹ کر لو کہ وہ بچہ کیا جانتا ہے۔ جب بچے کی نالج آپ کو مل جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ جو جانتے ہو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ پھر آپ وہ ڈیلیور کرنا شروع کرو گے۔ اس سے سب سے بڑی بات یا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا طالب علم کس لیول تک جانتا ہے، اور دوسری بات یہ فائدہ ہوتی ہے کہ آپ کا اسٹوڈنٹ اٹینشن دینا شروع کر دیتا ہے۔
बॉडी ऑफ द लेक्चर में आपने सबसे पहले तो वो तमाम कंटेंट को कवर करना होता है जो आप ऑलरेडी ऑर्गेनाइज करके, यानी जो आपने लेसन प्लानिंग की हुई है अपने टॉपिक के हवाले से, वो आपने अपने तालिब इल्म तक पहुंचानी होती है और उसमें तमाम ज़रूरी बातों को कवर करना होता है। एटलीस्ट आप इसके लिए, यानी एक लेसन में अगर आपने अपने लेसन 35 to 45 में से जितने मिनट्स का आपका है, तो आप जहन में रखिएगा कि 20 मिनट्स ज़रूर आपको रिक्वायर्ड होंगे कि जब आप अपना तमाम तर कंटेंट जो है वो ऑर्गेनाइज्ड करके अपने तालिब इल्म को पेश कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इस बात पर एम्फसाइज करना है कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो कंटेंट पर बेस्ड करती हो, यानी बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातों के आपने टू द पॉइंट्स बात करनी है। और डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए, यानी इसमें एक क्वेश्चन आंसर की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपका स्टूडेंट जो है अटेंटिव रहता है, वो आपको सवालों जवाब करता है, तो उस वजह से वो एक्टिव रहता है, यानी इंटरएक्टिव फॉर्म में आप जब उनसे बात करते हैं तो आपका तालिब इल्म आपको ज़्यादा टाइम भी देता है और अटेंशन भी देता है। कंक्लूजन में हमेशा आपको हेल्प मिलती है कि आप अपनी बात को समराइज़ कर लेते हैं, पॉइंट्स की सूरत में अपने लेक्चर को अपने स्टूडेंट को एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देते हैं, उनका फीडबैक ले लेते हैं, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर देते हैं कि वो क्वेश्चंस के ज़रिए फोकस कर सके कि उनके माइंड में कौन कौन से पॉइंट्स रह गए हैं और क्या क्या बातें ऐसी थी जो आपने लेक्चर के ज़रिए उन तक पहुंचाई हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लेक्चर बोरिंग नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने स्टूडेंट के साथ आपने इंटरेक्टिव रहना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने तमाम डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकें, उनको ये राइट होना चाहिए कि वो किसी भी स्टेज पर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकें।